اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، دین پہ چلنے والا بنائے اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ یا اللہ پاک فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاک فلسطین میں بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ پاک تمام اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا، والدین کا فرما بردار بنا اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اور جو تنگ دست ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، آمین ثم آمین۔ حدیث کی کتابوں میں بہت ہی کثرت سے یہ آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے۔ ان کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا اور نہ کچھ ہاتھ آیا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع و خضوع سے پڑھے، حق تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کی، کہ اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند شخص کسی کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبے کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک وہ 2 جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی نقصان ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات یا خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ سبحان اللہ! درود بشارت۔ اس درود شریف کو سوتے وقت 1100 مرتبہ 11 دن میں اگر پڑھا جائے تو سوتے میں اس درود شریف کی برکت سے گم شدہ چیز کے بارے میں بشارت مل جائے گی۔ اگر یہ درود پاک 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر کسی فوت شدہ بندے کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی قبر روشن ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ اس درود شریف کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔